إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو وضو، تیمم اور نماز، ان تینوں چیزوں کو سیکھنے کا اور سکھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ سوال یہ ہے، سب سے پہلا سوال، نماز کیوں سیکھیں؟ وائی؟ کیونکہ جب تک وائی کا جواب زندگی میں ہم نہیں پائیں گے تو آپ وہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو سکتے، پابندی نہیں کر سکتے آپ۔ نماز کو اس لیے سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کے طریقے کے علاوہ جو بھی نماز ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہماری نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہے، اگر یقین ہے کہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی، اس لیے نماز کو سیکھنا ضروری۔ ایک مثال دیتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آئے، سلام کیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ آپ کی نماز نہیں، 3 مرتبہ واپس کر دی۔ کیوں؟ ان کی نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، ایک ادب، ایک طریقہ ان کی نماز میں نہیں تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ اطمینان کے ساتھ پڑھیں، وہ اطمینان نماز میں نہ ہونے کی وجہ سے نبی نے کہا جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس لیے نماز کو اس لیے سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز اللہ کے پاس مقبول ہو، ہماری نماز کا اثر ہماری زندگی میں آئے، جو نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہو، سکون حاصل ہو، آدمی گناہوں سے بچ جائے، غلط کاموں سے بچ جائے، فحش چیزوں سے بچ جائے، جو نماز کے وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ساری برکتیں اور چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں۔ تو اسی لیے نماز کی تعلیم صحابہ کرام سیکھا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ محمد ابن عمر ابن سلمہ کے والد سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 دن صرف نماز سیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ وہی کا جواب تو آپ کو معلوم پڑ گیا۔ چلیے آج کا جو پورے موضوعات ہیں 1 بائی 1 انشاءاللہ جو ہے ہم پوری تفصیل کے ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے۔ آج کا جو ورکشاپ ہے الحمدللہ یہ میرا تیسرا ورکشاپ ہے نماز پر، یہ میرا جو ہے تیسرا ورکشاپ ہے نماز کے عنوان پر۔ 3 گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے سے لے کر 1 گھنٹے کے درمیان بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کی نماز کی اصلاح انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں۔ نماز کو سیکھنے سے پہلے وضو کو سیکھنا ضروری، کیوں؟ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يقبل اللہ صلاة عبد بغیر طہور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نماز کو قبول نہیں کرے گا، لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث سے فرمایا لا تقبل صلاة، نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، بغیر طہور، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کہتے ہیں نماز کے لیے طہارت شرط۔ شرط کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، آپ بہت اہم اصطلاحی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ شرط اس کو کہتے ہیں عبادات کی خارجی شرط جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نماز پڑھنا چاہتا کوئی آدمی تو یہ تمام باتوں کا ہونا ضروری، جب تک یہ تمام باتیں نہیں ہوں گی نماز اس کی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر وضو کا ہونا ضروری، قبلہ رخ ہونا ضروری، نیت کرنا ضروری، یہ تمام چیزیں نماز سے پہلے، نماز میں نہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے ان تمام باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ وضو کیسے کریں؟ سیدھی بات، وضو کیسے کریں یا طہارت کیسے حاصل کریں؟ شریعت میں طہارت حاصل کرنے کے 2 ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ ہے پانی کا جس کو ہم وضو کہتے ہیں، پانی کے ذریعے سے آدمی طہارت حاصل کر سکتا۔ اسی طریقے سے تیمم کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے آدمی انشاءاللہ جو طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وضو کیسے کریں، تیمم کیسے کریں۔ چلیے سب سے پہلے حدیث جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو وضو کے تعلق سے سب سے بہترین اور جامع حدیث، سب سے بہترین اور جامع حدیث ہے، وہ حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حضرت حمران. حضرت حمران جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ پانی کے وضو کے لیے پانی لے کر آؤ. آپ نے وضو کیا. کیا مطلب؟ لوگوں کو بتانے کے لیے وضو کیا. کیسے وضو کیا؟ فغسل کفیہ ثلاث مرات. یہ جو ہتھیلی کف عربی زبان میں کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کف، یہ جو ہڈی ہماری یہ ہڈی شامل، یہ ہڈی شامل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تینوں ہاتھ جو اپنے ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھویا. وضو کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں، آپ 1 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 3 مرتبہ تمام اعضاء کو، ہاتھ ہو، چہرہ ہو، پھر جو کوہنیوں تک دھونا ہو، دونوں پیروں کو دھونا ہو، یہ 1 مرتبہ دھو سکتے آپ، 2 مرتبہ دھو سکتے آپ، 3 مرتبہ دھو سکتے. شریعت میں کوئی کم سے کم 1 اور میکسیمم 3 بار، 3 بار کے اندر ہمیں دھونا چاہیے. 3 بار سے زیادہ دھونے کی اجازت شریعت میں نہیں. یہ موٹی بات یاد رکھ لیں آپ تمام اعضاء کے لیے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اپنے ہتھیلی تک دھویا. ثم مزمزہ، پھر آپ نے کلی کی، ٹھیک ہے، واستنثر، ناک پہ پانی لیا. آپ نے کلی کی پانی لیا. اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں آپ، کلی کرنے اور ناک میں پانی کے تعلق سے ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک جو ہے چلو پانی لے، ہاتھ میں پانی لے، آدھا پانی کلی کریں، جو باقی پانی ناک میں لے سکتے ہیں ایک ساتھ، دونوں ایک ہی ساتھ آپ لے سکتے ہیں ایک پانی کے اندر. یا دوسرا طریقہ یہ بھی ثابت ہے، ہم بتائیں گے آپ کو، کہ پہلے کلی 3 مرتبہ کریں، پھر الگ سے پانی لے کر 3 مرتبہ جو ہے ناک پہ پانی لے. دونوں حدیثیں صحیح ہیں. اس حدیث میں جو لگ رہا ہے آپ کو کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ہاتھ میں پانی لے کر آپ نے کلی بھی کیا، واستنثر، اور ناک پہ پانی بھی لیا، ٹھیک ہے. ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا. چہرہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ وجہن. معلوم ہونا چاہیے نا وجہن کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اس کان کی اس لو سے لے کر اس کان کی اس لو یہاں تک، یہ کیا ہے؟ چہرہ. اور پیشانی کے جو بال ہیں، یہ جو جہاں، کیونکہ کسی کی پیشانی چھوٹی ہوگی کسی کی بڑی ہوگی، جہاں سے بال پیشانی کے انتہا جہاں سے بال شروع ہوتے، یہاں سے لے کر ٹڈو ہے یہ آخری حصہ، یہاں تک یہ چہرے کے حصے شامل، پورا مکمل، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنا، کمی نہیں کرنا، یہاں تک دھو لیے یہاں تک دھو لیے، نہیں. تو یہ چہرہ اسی کو کہتے ہیں، اب آدمی اس کے حساب سے کرے. تو 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ نہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے چہرے کو دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرافق، مرفق. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو دھویا یہاں سے لے کر مرفق تک. مرفق کہتے ہیں کوہنی تک، یہ حصہ یہاں تک 3 مرتبہ دھویا، ٹھیک ہے. کوہنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں تک دھونا درست نہیں، یہ کوہنی نہیں. الا جو ہے ماں کے معنی میں آتا، الا عربی زبان کے اندر ماں کے کیا مطلب؟ کوہنیوں سمیت. تو کوہنی یہاں تک، یہاں تک، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ دھویا. ثم غسل يده اليسرى، پھر بائیں ہاتھ کو بالکل ویسے 3 مرتبہ دھویا. ثم مسح رأسه، پھر اللہ کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کا مسح کیا. سر کا مسح کیسے کریں؟ سر کا مسح کرنے والی جو حدیث ہے وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سر کا مسح کیسے کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سر کا مسح کرنے کے تعلق سے. آپ کیا کیے؟ آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ کو، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پیشانی کے بالوں سے لے کر گردن تک لے گئے، پیچھے تک، اور پیچھے سے پھر واپس لے کر آئے، ٹھیک ہے. اپنے یہ جو شہادت کی انگلی، یہ جو فنگر ہے، دونوں انگلیوں کو کان میں ڈال کر ان دونوں انگلیوں سے کان کا مسح کیا آپ نے. یہ دونوں انگلیوں سے کان کا پورا اندر جو بھی ہمارا کان کا شیپ بنا ہوا ہے اندر پورا آپ کان کے اندر گھمائیں. اپنے دونوں انگوٹھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے لے کر کان کے جو اوپر کا مسح فرمایا. یہ ابن ماجہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل کہ مسح کیسے کرے بتایا گیا. تو یہاں پر جو مجموعی طور پر بتایا گیا کہ ثم مسح رأسه، پھر اپنے سر کا مسح کریں. سر کے مسح کتنی بار کریں؟ 1 بار کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، ایک بار کرنا چاہیے۔ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مسح کیا، ایک روایت ایسی بھی ہے۔ تو غالب اسے علماء کہتے ہیں غالباً ایک ہی بار کرنا چاہیے۔ کسی کو وسوسہ ہو گیا بھائی میں شاید مسح صحیح نہیں کیا تو اور ایک بار کر لے، گنجائش ہے اس کی۔ ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین، پھر اپنے جو ہے سیدھا پیر دھوئیں، دائیں پیر۔ کیسے دائیں پیر کہاں تک دھوئیں؟ ٹخنے سمیت دھونا ہے، جو ابری ہوئی ہڈی ہمارے پیروں کے اندر ابری ہوئی جو ہڈی اس کے سمیت دھوئیں۔ آپ پنڈلی تک بھی دھو سکتے ہیں، آپ آدھی پنڈلی تک بھی دھو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا عمل بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وضو کرنے میں اسباغ کرتے تھے، پوری اچھی طرح وضو کرتے، کیا مطلب پنڈلیوں تک دھویا کرتے تھے۔ اس کی ایک فضیلت آئی انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں کے بعد بائیں انہوں نے 3 مرتبہ جو ہے دائیں بائیں دونوں پیر کو 3 مرتبہ دھویا۔ پھر کیا کہا، یہ اصل ہے، کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا جیسا میں نے آپ کو کر کے بتایا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو وضو کا طریقہ بتایا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایسا ہی ہوتا تھا، اور خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری یاد رکھیں، کیا خوشخبری سنائی؟ دیکھیے آپ، عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من توضا نحو وضوئی ھذا، جو کوئی میرے اس وضو کرنے کی طرح وضو کرے گا، جیسا ابھی کر کے بتایا گیا ویسا وضو کرے گا، ثم قام، پھر کھڑا ہو گیا، ثم رکع رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھے گا، تحیۃ الوضو، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا، لا یحدث فیہما نفسہ، اگر وہ وضو کرنے اور نماز کے درمیان کسی سے بات چیت نہیں کیا، وضو کیا اور اس کے جو نماز پڑھنے کے درمیان کسی سے بات چیت نہیں کیا، تو کہتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث ہے، اور جو ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا الوضو اسبغ، یہ وضو مکمل وضو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بیان کیا۔ تو وضو کرنے کے تعلق سے یہ باتیں آپ یاد رکھیں جو بات آپ کو جو ہے بتائی گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ چلیے یہ تو وضو کا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ چلیے کچھ مسائل ہیں وضو کے جو آپ کو جاننا ضروری۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چہرہ نہیں دھویا، کلی کرنا ہاتھ دھو لیا، چہرہ چھوڑ دیا، یا مجھے چہرہ دھو لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں دھویا، پھر مسح کرنے کے بعد یاد آیا آپ کو، مسح کرنے کے بعد یار میں تو ہاتھ نہیں دھویا، ہاتھ جو چہرہ نہیں دھویا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی کون بتائیں گے؟ تو پھر چہرہ دھو کر کنٹینیو کر لے، یا اثر نو وضو کرنا چاہیے؟ تو جی اثر نو وضو کرنا چاہیے، یاد رکھیں آپ، اثر نو وضو۔ کیوں؟ وضو کے اندر جو سب سے اہم نقطہ یہ ہے ترتیب ہونا ضروری ہے، ترتیب نہیں بدلنا۔ ترتیب سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس اب جو ترتیب بتائے گی آپ کو، ہتھیلی دھونا، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا، مسح کرنا، پیر کو دھونا، یہ ترتیب برابر ہونا۔ یہ ترتیب کا جو آرڈر ہے نا، آگے پیچھے نہیں کر سکتے کوئی آدمی۔ یہ پہلا نقطہ اکثر غلطی کرتے اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہوتا ہے کبھی بات چیت میں لگے، کبھی دھیان وضو میں نہ ہوا اگر آدمی، تو ہم کیا کرتے ہیں، چہرہ دھو لیے، بعد میں لگا ارے داڑھی کا خلال نہیں کرا میں، ہم ہاتھ دھو لیے داڑھی کا خلال نہیں کیا، پھر ہم واپس آتے ہیں، غلط ہے۔ آپ شروع سے وضو کریں، یہ پہلا نقطہ ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات، آج کل لوگ جو ہے فون پہ ایسے لگے رہتے ہیں، میں یہاں وضو کرتے وقت بھی فون پہ دماغ چلتے رہتا ہے۔ تو ایک مسئلہ آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، جو غلطی ہو رہی ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ایسی غلطی ہم نہ کریں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہاتھ دھو لیا تھا، فون کی گھنٹی بجی، فون اٹھا لیا، باتوں میں لگ گیا، ٹھیک ہے، 2 منٹ بات کیا، 4 منٹ بات کیا، 5 منٹ بات کیا، فون رکھ دیا۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سیدھا مسح کرنا چاہیے، مسح کر کے پیر دھو لے، یا اثر نو شروع سے وضو کرنا چاہیے اس کو۔ اس میں جی اثر نو وضو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ موالات کے معنی کیا ہے کہ وضو پے در پہ کرنا، یہ ہاتھ دھوئے، ہتھیلی دھوئے، چہرہ دھونا، چہرہ دھو لی، ہاتھ دھونا، ہاتھ دھو لیے، مسح کرنا، مسح کر لیے، پیر دھونا۔ یہ جو آرڈر ہے نا، یہ بیک ٹو بیک ہونا چاہیے۔
یہ جو بیک ٹو بیک ہونا چاہیے، کوئی گیپ نہیں رہنا ایک عضو کے بعد ایک عضو کے لیے. ایک بہت اہم نقطہ، اس بات کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک اہم نقطہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہاں آپ وضو کے کام کے لیے آپ تھوڑا سا گیپ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر جو آپ ہاتھ دھو لیے، ہوتا ہے کہ بعض بچے بھی کبھی ہاتھ دھو لیتے ہیں، پیر دھونے کا مسئلہ رہتا ہے، تھوڑی دور جا کے دھونا اگر دھو پڑے تو کہ وضو کے کام کے لیے جا رہے ہیں آپ جا کر جو ہے واش روم میں جا کر آپ دھو سکتے ہیں. اس کی رعایت جو ہے حدیث کے اندر بھی آپ کو آئی ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل کرنے سے پہلے آپ نے وضو کیا، مسح کیا، لیکن پیر نہیں دھوئے. تو غسل کرنے کے بعد اللہ کے رسول تھوڑا سا ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے پیروں کو دھویا. حدیث بخاری کے اندر حضرت ام سلمہ کے حدیث میں ہم یہ نقطہ ہم سمجھتے ہیں. تو اگر پیر دھونے کے لیے کچھ تاخیر ہو گئی یا وضو کے کام کر رہے تھے، پانی ختم ہو گیا اچانک، اس نل میں ٹیپ میں پانی ختم ہو گیا، اب وہاں جا کر پانی لے کر وضو کرنا چاہتا، آپ کنٹینیو کر سکتے، کیونکہ وضو کے کام میں اگر آدمی اسی کام میں وضو کے کام میں اگر کسی وجہ سے کوئی تاخیر ہو رہی ہے یہ درست ہے. وضو کے کام کے علاوہ بات چیت کے لیے، دوستوں کے لیے، ہنسی مذاق میں، فلاں کاموں میں اگر جو ایک کے بعد ایک عضو دھو نہیں رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اثر نو جو ہے یہ دھوئیں. یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بیان کی گئی ہے. اسی طریقے سے ناک میں پانی لینے میں بھی جو ہے وضو نہ ہو، روزے دار نہ ہو تو ناک میں پانی لینے میں اس جو ہے بہت زیادہ پانی لینا چاہیے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ، ناک میں زیادہ پانی لو اِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، مگر یہ کہ روزے دار ہو تو ناک میں پانی لانا. کیسا نہ ہو کہ ناک کے ذریعے سے پانی اندر چلے جائے اور روزہ ٹوٹ جائے. اگر آدمی روزے کی حالت میں نہ ہو، اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے ناک میں پانی لینے کی جو ہے ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے مردوں کے لیے خاص طور پر، داڑھی کا خلال بہتر طریقے سے کرنا چاہیے. داڑھی کا خلال تحلیل اللہ، اس تعلق سے بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وضو فرماتے، کان اذا توضا، جب آپ وضو کرتے تو جب ایک مٹھی بھر پانی لیتے. دیکھیے آپ حدیث، کف من ماء، ایک ہاتھ بھر کے پانی لیتے، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنْقِهِ، اللہ کے رسول داڑھی کے کناروں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے اور خلال کرتے تھے اور کہا هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي، ایسا ہی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کا خلال کروں. لوگ اکثر داڑھی کے خلال کے تعلق سے سستی کرتے ہیں، بے توجہی برتتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا اور کہا کہ میرے رب نے مجھے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلال، انگلیوں کا خلال، ہاتھ یا پیر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی انگلی سے کیا کرتے تھے. دیکھیے آپ حدیث تعلق دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو، کہ تم وضو بہتر طریقے سے کرو، وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کرو، پانی پہنچانا ضروری ہے. وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی لینے میں جو ہے مبالغہ کرو مگر یہ کہ تم روزے دار ہو. اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں وضو کے تعلق سے. ایک تو یہ کہ وضو کی سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ جو مسواک کرنا، مسواک کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے ہاتھوں کو رگڑ کر دھونا بھی سنت ہے. وضو کرتے وقت ہاتھوں کا اثر رگڑ کر. حدیث دیکھیں آپ، عبداللہ بن زید کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ جو مد ہے نا، مد جو ہے تقریباً یہ مد 4 مٹھی سمجھے آپ. یہ جو اگر کوئی آدمی 2 ہاتھ میں پانی پکڑے، ٹھیک ہے نا، 4 مد کا 1 سا ہوتا، ہاں جی، 1 مٹھی سمجھیے آپ. تو اس میں سے تھوڑا سا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلایا گیا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے رگڑ رگڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دھویا کرتے. یہ جو تقریباً مجھ سے تھوڑا جو ہے زیادہ ہی ہے پانی. اللہ کے رسول کے پاس جو پانی لایا گیا تھا، یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ، اس سے کم پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیے. اس سے کم پانی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ، آج ہم کیا کرتے ہیں، پورا آدھا بالٹی پانی وضو کے لیے ہم لے لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول کیا کہ اتنا سا کم پانی لایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سے کم پانی میں آپ وضو کر کے بتائیں.
وضو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں جو بات عبداللہ بن زید والی حدیث میں ہمیں معلوم پڑتا ہے. تو پانی اسراف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی بہت ہی جو ہے قلت تھی، قحط تھا پانی کا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ چند اہم مسائل تھے وضو کے تعلق سے. وضو کے بعد کی دعا بھی سیکھ لیں آپ، اور اس کی فضیلت بھی جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فرمایا تم میں کہ کوئی آدمی اگر وضو کرے تو بہتر طریقے سے وضو کرے، پھر یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے لیے دعا پڑھنے والوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. ترمذی کی ایک روایت میں ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، بہرحال ایک کم سے کم یہ دعا یاد ہونی چاہیے. یہ وضو کے چند موٹے موٹے احکامات ہیں. میں اگر تفصیلات بتاتے جاؤں یہ خود 1 گھنٹہ ہو جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے 1.25 گھنٹے کے اندر تمام مسائل آپ کو بتانا. تو ابھی میں یہاں 2 منٹ رکتا ہوں. تو اگر کوئی بھی اگر سوالات اگر آپ کے پاس وضو کے تعلق سے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ. جی جی شیخ. وضو کا نیت میں بتاتا ہوں، نماز کی نیت کے تعلق سے وضو کی نیت بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. جی 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 کرنا، پانی پہنچنا ضروری. خلال کا مطلب یہ ہے پانی پہنچنا. آپ ایسا پانی لے رہے ہیں کہ پانی پہنچ جائے گا ٹھیک، نہیں تو انگلی سے پانی پہنچانا ضروری، کیونکہ کوئی بھی عضو جو ہے کسی بھی کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کی اس انگلی سے کرے، شادی خنزر سے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی وہ حدیث بھی سناتا ہوں. بخنزری، دونوں خنزر کوئی بھی انگلی سے کر سکتے، بالیمین بالیسار. اللہ کے رسول اپنی چھوٹی انگلی سے جو ہے خلال فرمائے، تو دونوں آپ کو جو ہے، کیونکہ دونوں ہاتھ کے اشارے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ لیفٹ اور رائٹ کی بات نہیں، کسی بھی آپ کر سکتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت. جی 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 بسم اللہ پڑھنا چاہیے. جی بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اس تعلق سے بھی ایک اہمیت والی حدیث ہے، میں آپ کو بتانا بھول گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی اللہ کا نام لے اس کا وضو نہیں ہوتا. تاکیداً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. جی جی کر لے سکتے ہیں بالکل. ہاں لے لیں لیکن چہرہ جو ہے داڑھی خلال کے سمیت چہرہ، تو آپ 1 مٹھی یہاں تک لے لیے، پوچھ لیا، آپ ہو گیا ٹھیک ہے، ایک ہو گیا. دوسرے میں آپ کیا کریں، خلال کر لیں مکمل طریقے سے خلال کریں. پھر تیسری بار پانی لے کر پورا ایک بار کر لیں. کوئی جگہ اگر خالی ہو تو وہ جیسے صحیح ہو جائے، کوئی جگہ تر نہ ہو تو تر ہو جائے، اتنی بات. اللہ کے رسول 3 مرتبہ چہرہ دھوتے داڑھی سمیت خلال کے ساتھ. جی کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آپ دیکھیے، آپ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خلال کی اس حدیث میں آپ دیکھیں، آپ اللہ کے رسول 1 کفم مما، 1 ہاتھ لیے تھے، 1 ہاتھ میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھوئے تھے. جی بیکار بات نہ کریں جس کی وجہ سے وضو خلل ہو جائے. ہم ایسے باتوں میں لگے کہ جو چہرہ دھوئے نہیں دھوئے، ہاتھ دھوئے نہیں دھوئے، مسا کرے نہیں کرے، نہیں کوئی جواب دے، کوئی مسئلہ منع نہیں ہے شریعت میں. وضو کرتے وقت کوئی بات چیز یا جواب دینے سے منع نہیں. چھینک آگے جواب دے سکتے آپ، کوئی سلام والا وعلیکم السلام جواب دے سکتے آپ، کوئی منع نہیں. کہ اگر باتوں میں لگ گیا اور وضو کرنے میں تاخیر ہو گیا اگر، تو اس طریقے سے آپ کا وضو نہیں ہو سکتا پھر شریعت کے لحاظ سے. جی ہاں اتنے پانی میں وضو کر سکتے ہیں آپ دلک کر کے. جی مثال طور پر تھوڑا پانی لیے کلی کیے، تھوڑا پانی لے چہرے کر سکتے ہیں آپ، کر کے داڑھی کے سمیت دھونا ہے. نہیں دیکھیے خلال داڑھی چہرے کے ساتھ ہی خلال ہے. یہ 1 مٹھ بتایا نا 3 بار دھونا ہے نا، 1 بار آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھیے، یا چہرہ دھو لیجیے فرسٹ، دوسرے میں پانی لے کر داڑھی کے خلال کر کے دیکھیے آپ پورے، تیسرے میں دھولی ہو جائے گا آپ کا. آپ بولیے اللہ کے رسول اس سے کم پانی میں وضو کر کے بتائیں. جی دلک دیکھو، دلک کا مطلب کیا، پانی لیا مثال طور پر اتنا پانی لیا آپ، اس پانی میں پورے ہاتھ کو آپ کیا کر سکتے دھو. دیکھیں آپ میں پورا ہاتھ ابھی کچا کر لیا میں، دلک اسی کو بولتے دلک. دیکھیے پورا ہاتھ بھی گیا میرا بھی،
اتنا سا 2 گھٹ پانی، 2 گھٹ، 1 گھٹ میں پورا ہاتھ دھو لیا آپ. ٹھیک ہے. ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مختصر. تو کیا بتائیں، اسراف نہیں کرنا. اگر پانی ہے آرام سے دھو لیجئے، پانی کم ہے اگر تو بالکل دل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیے مد جو ہے اس سے تھوڑا، اس سے بھی کم پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ جو وضو کر کے بتائے. آدھا گلاس پانی. اچھا گھر جا کر ٹریننگ لیں آپ. آج گھر جائیں آدھا گلاس پانی لیں کہ اللہ کے رسول اتنے کم پانی وضو کیے تو میں وضو کر سکتا نہیں کر سکتا. یقیناً آپ کر سکتے ہیں آپ. ہاں ایک کسی کو اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چہرہ 3 بار دھوئے ٹھیک ہے، ہاتھ 1 بار دھو لے کافی ہے آپ کو. 2 بار دھوئے تو اپنے حساب سے آپ کر لیں. 1 2 3 منیمم 1 میکسیمم 3. ہاں بالکل گلاس میں لے بول رہا میں آپ کو. گلاس میں لے آپ. لوٹا تو بہت بڑا ہے. ہاں جی گلاس میں لے کر کریں آپ. جی نہیں وہاں پھر سمندر کے پاس بھی ہو. جی اسراف ہوتا ہے، پانی بہت بیکار جاتا ہے. رکھ دیجیے بس ہے وہ کافی. رکھ دیجیے جزاک اللہ. ٹھیک ہے. ایک اہم جو بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں. آپ پریکٹیکل گھر میں جائیں. اللہ کے رسول اس سے کم پانی وضو کرتے، میں کر سکتا نہیں کر سکتا ہوں. ٹریننگ لے کے رکھیں. آپ سفر پہ گئے پانی نہیں تھا کیا کریں. جی تیمم. جی جی ابھی 1 منٹ. جی جی اٹیچ باتھ روم رہا تو وضو کی دعا پڑھیں یا وضو کی نیت کیسا کریں. ایک مسئلہ عام طور پر کہا جاتا ہے. جی 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 ہاں جی اس میں جو نقطہ میں سمجھاتا ہوں، آپ ارادہ جو ہے مثال کے طور پر واش روم کے لیے جا رہے ہیں آپ تو ارادہ واش روم کے جا کر آ جائیے آپ. ٹھیک ہے. آپ وضو کی نیت سے جا رہے ہیں آپ تو واش روم کی ضرورت نہیں تو اسی ڈائریکٹ جا کر ٹیپ سے وضو کر کے آپ آ جائیں. دونوں تو واپس آ جائیں. تو آپ کا ارادہ ہے نا یہ یہاں تک واش روم ہے، یہ وضو خانہ ہے، آپ کو سینس ہے میرے پاس تو اسی حساب سے آپ چل لیں. تو آپ کچھ فرق مثال طور پر ہمارے پاس لوگ کیا کرتے ہیں جو واش بیسن ہو جو کموڈ جو ہوتا ہے تھوڑا اونچا بناتے ہیں. تو یہ نیت کا جب کموڈ میں جانا اگر ہے تو بسم اللہ جو دعا پڑھنا جو بھی ہے اللہم انی اعوذ بک جو دعا پڑھنا وہاں سے پڑھ لیں. پھر اترتے وقت ہم باتھ روم سے آگے واپس نیت کر لیں. نیت پر جو تمام اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. ایک سوال ہمارے بھائی بہت سوال کیے کیا وضو کے درمیان دعائیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ مارکیٹ میں ایسی کتابیں موجود ہیں جو ہر عضو کے لیے یہ دعائیں، یہ تمام دعائیں سننے سے ثابت نہیں، بدعت ہے. نماز وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا اور وضو کے بعد جو دعا بھی میں پڑھ کے سنا ترمذی کی اور مسلم کی وہی دعا پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ والی جو دعا پڑھنا یہ دعا. اس کے علاوہ درمیان میں ہاتھ کے لیے کلی کرنے کے لیے سر کے لیے مسح کے لیے کوئی بھی بدعت. اور ایک دعا ایک غلط بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ مسح کرتے وقت لوگ جو گردن کا مسح کرتے ہیں، میرا گردن کا مسح ہمارے پاس نہیں. تو آپ سیدھا لے جائیں گردن تک، یہ خود کافی. الگ سے جو پانی لے کر کان جو دھونے کے بعد کان کا مسح کرنے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. آپ اور ایک مسئلہ ہے نوجوانوں کے لیے، ان کا مسح جو ہے اپنے ہیئر اسٹائل کے برابر ہوتا ہے. اگر کوئی رائٹ مانگ لیا کوئی لیفٹ مانگ نکالا جو بھی تو ایسا کرتے ہیں وہ لوگ مسح. یہ سب جو نبی کے سنت نہیں، سنت والے مسح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلی کے پانی لے کر آپ پیچھے تک لے جاتے تھے پھر واپس آتے تھے. بال اگر ادھر ادھر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اس سے بڑی بات نماز کے لیے وضو کا درست ہونا ضروری ہے. تو یہ خیال رکھیں نوجوان اپنے ہیئر اسٹائل کے برابر مسح نہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برابر تعلیم کے برابر مسح کریں آپ. جی وہ نہیں ہمارے پاس تو. ہاں یہ کچھ لوگ جو شوافی کے پاس ایک مسئلہ یہ ہے کہ روبے سر تھوڑا سا اگر مسح کرے کافی ہے،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی حدیثیں وضو کی آئی ہیں وہ حدیثیں ثابت نہیں، آپ پورا کریں۔ وہ خاص احکام ہیں، روبے سر کا جو مسئلہ تھا وہ پگڑی کا مسئلہ تھا کہ کر اوپر مسح کر لیں، وہ مسئلہ الگ۔ ہم تو یہاں پہ پگڑی نہ پہنتے ہیں، ہمارے سر تو کھلے ہوئے، تو پورے سر کا مسح کرنا بھی جو ہے ضروری۔ ہاں ناخن، ہاں جی ٹھیک ہے۔ ناخن جو ہے کبھی ایک عام مسئلہ ہے کہ ناخن جو ہے کاٹ لینا چاہیے۔ ناخن جو ہے اس کو جو ہے اللہ کے رسول 8 دنوں میں اہتمام کے ساتھ کاٹا کرتے تھے۔ یہ جسم کے صفائی کے مسائل میں ہے۔ 10 سنتیں ایسی ہیں جس کو ناخن کاٹا جائے تو اس کو کاٹ لینا چاہیے۔ تو پانی جی اب دیکھو کسی کو 4 دن میں بڑھ جاتے، کسی کو 40 دن میں بڑھتے، تو اپنے حساب سے کاٹ لے، سیدھی بات، ایک طریقہ بنا لے 8 دن 15 دن، کیونکہ ناخن کا مسئلہ ہماری صحت پر ہوتا ہے اصل میں۔ کس پانی پہنچنا ہے نا، پانی جو ہے ناخن کا مسئلہ نہیں، پورے پیر اس میں شامل ہے۔ ہاں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ناخن کی بڑھنے کی وجہ سے پیر تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ ایک اہم مسئلہ اور ایک وضو کے تعلق سے بتا کر انشاءاللہ تیمم بیان کریں گے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ چکناہٹ ہو، مثال طور پر جو لیڈیز ہوتی ہیں بعض مرتبہ ناخنوں میں جو کیا کرتی ہیں، میرے یہاں نیل پالش لگاتی، ٹھیک ہے، تو نیل پالش لگانے کے بعد اگر وضو کریں گے تو وہ وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیل پالش ہے نا پانی کو جسم تک لگنے میں جو رکاوٹ، تو اسی لیے وہ وضو نہیں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر جو کچھ لوگ آئل وغیرہ کا کام کرتے ہیں، جس میں آئل تیل رہتا ہے، ایسی صورت میں پہلے تیل کو ریموو کرے جسم سے پھر وضو کرے، کیونکہ تیل کی صورت میں آپ کا پانی جو وضو کا پانی جو ہے جسم کو نہیں لگے گا۔ ایک اہم مسئلہ ہے، اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں۔ جی کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ پانی پاک ہونے کے لیے بھی مسئلہ ضروری ہے۔ پانی کے پاک ہونے کے لیے 3 شرطیں۔ یہ پانی پاک ہے، نمبر 1 اس کا رنگ صاف ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی جو بو ہے صاف ہونی چاہیے، جی اس کی جو بو ہے یہ بھی جو ہے، اگر کوئی گندگی گرنے کے بعد اس کا رنگ بدل گیا تو وہ جو ہے پانی ناپاک ہے۔ اچھا گندگی گرنے کے بعد رنگ نہیں بدلا لیکن بو میں ٹیسٹ پانی کا نہیں، تو ایسی صورت میں یہ پانی کیا ہے، ناپاک ہے۔ تو یہ پانی کی طہارت کا بھی جو ہے خیال ہونا چاہیے۔ جی چلیے آخری سوال ہے کیونکہ مجھے وضو تیمم بتانا ہے۔ جی سر کا مسح کرنا، سر کا مسح کا مطلب پانی پہنچنا ہے، یہ پانی تر ہونا، پانی بھگانا نہیں ہے۔ تو سر پہ تیل ہو تو آپ وضو مسح کر سکتے ہیں، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں، کیوں خالی مسح کرنا ہے اوپر، ٹھیک ہے نا، پانی پہنچانا نہیں ہے آپ کو، بھگانا نہیں ہے آپ کو، جیسے غسل کرتے ہیں۔ چلیے تیمم کی طرف، کیونکہ مسائل بتائیں نا یہ اتنا اہم موضوع ہے، 3 گھنٹے چاہیے وضو کے لیے، 1 گھنٹہ تقریباً آدھا گھنٹہ تو یہیں گزر گیا، ابھی پون گھنٹہ خالی وضو کے لیے۔ اور بھی وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں، اگر یہ وضو آپ کا وضو ہے یا نہیں کیسے معلوم پڑے گا؟ آپ وضو کر لیا، آپ وضو کرنے کے بعد آپ کا وضو ہے یا نہیں کیسے معلوم پڑے گا؟ یہ بھی یاد رکھ لیں آپ۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ کہ پیشاب کے راستے سے یا پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز اگر نکل جائے، ٹھیک ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مشہور حدیث ہے، قرآن میں اللہ نے کہا او جاء احد منکم من الغائط، یہ پہلی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی وضو کر لیا اور گہری نیند سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس تعلق سے مجھے حدیث بیان فرمائی۔ اسی طریقے سے آدمی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا، وضو کرنے کے بعد بے ہوش ہو گیا، یا وضو کرنے کے بعد وہ پاگل بن گیا، پاگل ہو گیا، کچھ ہوش نہیں ہے اس کو، کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا، دماغ کام نہیں کر رہا، ایسی صورت میں بھی اس کا وضو باقی نہیں رہے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اونٹ کا گوشت کھایا، اونٹ کا گوشت اگر کھایا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہاں مثال کے طور پر افطاری کیا، افطاری میں جو وضو کر کے بیٹھا اور اونٹ کا گوشت کھا لیا افطاری میں، اب مغرب کی نماز ادا کرنا ہے، پھر دوبارہ وضو کرے گا، پھر جا کر جو ہے نماز ادا کرے گا۔ ہاں اگر جو گائے کا یا جو بکرے کا یا جو چکن وغیرہ استعمال کر لیا تو اس کو جو ہے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں،
اس کو کہا جاتا ہے نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی باتیں. یہ بھی آپ کو جو ہے موٹی موٹی باتیں آپ کو یاد کرنا چاہیے. جی کس سے؟ اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر گہری نیند لیٹنا، گہری نیند سونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو ہے بیٹھے رہا کرتے تھے عشاء کی نماز میں انتہا کرتے، یہاں تک کہ کسی کا جو سر جو یہاں تک جھک جاتا نیچے تک، نیند کی وجہ سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا. جی چلیے اب تیمم کی طرف. تیمم کے لفظی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. اور ارادہ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا ارادہ کرنا. اللہ نے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا اگر تمہیں سے کوئی آدمی جو بڑی ضرورت کو جا کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا کسی نے جو عورت کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، اگر پانی نہ پائے، قرآن میں فلم تجدوا ماء فتیمموا، تو تم ارادہ کرو پاک مٹی کا، فامسحوا، تم پوچھو، بوجوہکم، اپنے چہرے کو، وایدیکم، اور اپنے جو دونوں ہاتھوں کو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کب کرنا چاہیے بھی بتا دیا. تیمم کب کریں گے؟ جب کہ بیمار ہے، پانی سے کوئی تکلیف، تب کر سکتے. یا پانی نہیں، سفر میں صحت مند ہے لیکن پانی نہیں، ان دونوں صورتوں میں تیمم آدمی کر سکتا ہے. قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 6 کی روشنی میں. تیمم کیسے کریں؟ یہ قرآن میں خود اللہ نے بیان فرمایا، حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا. حدیث میں کیا دیکھیے آپ، عمار بن یاسر کی بہت مشہور حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جنبی ہو گیا، مجھ پر غسل فرض ہو گیا، تو میں پانی نہیں پایا. میں کیا کیا؟ غسل کرنے کے لیے پورے مٹی میں لوٹ گیا، پورا مکمل پورے جسم میں مٹی لگا لیا. ٹھیک ہے، تو پھر سعیدی وصلیت، اور نماز پڑھ لیا. پھر نبی کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل واجب ہو گیا تھا، تو میں نے کیا ایسے کام کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمار اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو، انما کان یکفیک ھذا، تم یہ کر لے تو آپ کو کافی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ کیسے بتایا؟ ضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکف الارض، اپنے دونوں ہاتھوں، ہتھیلیوں، کف کہتے ہیں ہتھیلی، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارے. ٹھیک ہے، پھونک مارا، ونفخ فیہا، پھر پھونک مارے، اور ثم مسح بہما وجہہ، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پوچھ لیا، اور اپنے دونوں ہتھیلی، اپنے ہتھیلے سے دونوں جو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پوچھ لیا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے رسول نے پہنچ لیا. تیمم میں دو باتیں. پہلی بات ہے کہ تیمم وضو کی طرح نہیں، تیمم وضو کی طرح نہیں، نمبر 1. نمبر 2، اس میں دو ہی کام کرنا. کیا کام کرنا ہے؟ ایک بار اگر مارے آپ تو اپنے جو ہے سب سے پہلے چہرہ پوچھیں گے، چہرے پر مسح کریں گے. ٹھیک ہے، دھول کا لگنا کوئی ضروری نہیں، اس لیے اللہ کو پھونک مار دیے نا، پھونک مار دی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا. ہاتھ نہیں دھونا ہے، پورے یہاں تک مسح نہیں کریں گے آپ، دونوں ہتھیلی، کف کہتے ہیں یہاں تک، کف کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا. یہ عمار بن یاسر کی حدیث جو ہے تیمم کے مسئلے میں دو باتیں بتاتی. ایک یہ کہ جس کسی کو تیمم کی ضرورت پڑ جائے، وضو کے بدلے تیمم کرنا ہو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ہو، ایک ہی طریقہ. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں زمین پر، جو احمد کی حدیث ہے جو ہے الضرب ضربان، 2 مرتبہ بھی آپ مار سکتے ہیں. ایک بار زمین میں مارے، پھونک دیے، چہرہ پوچھ لیے، پھر اور ایک بار مارے، پھونک دیے، اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پوچھ دیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد کی روایت کے اندر یہ حدیث بھی جو ہے ثابت ہے. اس حدیث کے اندر جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے عمار بن یاسر کی. تو عمار بن یاسر کی حدیث یاد رکھیں تیمم کے مسئلے میں، انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کو ہو جائیں گی. کیونکہ تیمم وضو کے بدلے میں ہے، تیمم وضو کے بدلے میں ہے، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ وضو تیمم سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور جو ہے تیمم کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں، کیونکہ دونوں قائم مقام ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جیسے پانی آ جائے، پانی مل گیا، اب تیمم نہیں کرنا. آپ کی صحت اچھی ہو گئی، بیماری دور ہو گئی، اب تیمم نہیں کرنا. اس لیے کہتے ہیں آپ آمد تیمم برخاست، پانی آ گیا، اب جو تیمم کا کوئی کام نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیوار پر جو ہے ہم جو ہے کیا جو ہے تیمم کر سکتے ہیں کیا؟
ایک بات ہے کہ دیوار ہو، ٹائلس ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو یاد ہے دھول لگنا ہاتھ میں. اب یہ اتنا نفیس ٹائلس ہے، اس میں کوئی دھول نہیں، ٹھیک ہے نا، اتنا نفیس پتھر ہے، اگر آدمی مارا نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، دھول ہاتھ میں مٹی لگنا، وہ کوئی بھی مٹی صاف پاک اور صاف مٹی ہو، یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ. اس تعلق سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ بیر جمل کے پاس گئے، ایک آدمی نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ جو دیوار کے پاس ہیں فوراً آپ نے تیمم فرمایا دیوار کی مٹی سے، کیونکہ پرانے زمانے میں پلاسٹر نہیں ہوتا تھا، اور یہاں پرانے زمانے کی جو اینٹیں جو دیواریں ہوتی تھیں اس میں مٹی ہوتی تھی، تو مٹی کے ذریعے سے مٹی لگنا شرط، آپ کہیں سے بھی لے لیں آپ. چلیے موٹے موٹے مسائل کے بعد وضو کو توڑنے والی وہ تمام باتیں ہیں جو تیمم کو توڑنے والی، وہی تمام باتیں ہیں جو وضو کو توڑنے والی. وضو جن باتوں سے جی کہیں رکا جو ہے، اگر کہیں اترنے کا موقع ملا کوئی بھی مٹی لیجیے. آج کل جو ماشاءاللہ آپ کو ریڈی میڈ ملتا ہے، مٹی ملتی ہے مارکیٹ میں ایک پیکٹ کے ساتھ، مگر آپ کھول لیں رکھ لیں، آپ پاک مٹی لے کے 20-30 روپے ملتا ہے، وہ لے کے رکھ لیں اپنے سفر کے کٹس میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ کے لیے. جی نہیں، نماز کے لیے آسانی ہے، بتا رہا ہوں، اگر سفر پہ ہیں، پانی نہیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے نماز میں، لیکن نماز معاف نہیں ہے آپ کو. ہاں جی چلیے اب نماز کا جی وہ مسئلہ میں بتایا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی خواہش کے ساتھ بغیر کپڑے کے اپنے شرمگاہ کو چھو لیا تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اگر جو ایسے ہی ہاتھ لگ گیا، وضو کر کے آئے، ارادہ وہ نہیں تھا، ایسے ہی جو جسم کو لگ گیا، اللہ کا سنے، اسے وضو نہیں ٹوٹتا. تو وہ مسئلہ جو میں سمجھا ضرورت نہیں ہے، بلکہ مس ذکر، تو اگر کوئی شخص شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ اگر چھو رہا ہے، ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اگر ایسے ہی بغیر ارادے کے اگر جو ہاتھ وغیرہ لگ گیا، سمجھ رہے ہیں آپ، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو کرا سکتے، بالکل کرا سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں. چلیے نماز، الحمدللہ ابھی ہمارے پاس 40 منٹ باقی. 40 منٹ کے اندر ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کوئی بات نہیں، کر لیں گے، کوئی بات نہیں انشاءاللہ. چلیے غور سے سنیے، سب سے پہلے میں پریکٹیکل بتانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی تھیوری بتانا چاہوں گا آپ کو. یہ پوری بڑی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وقت کے بعد فیصلہ انشاءاللہ. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. نماز کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، میں اس میں اگر جاؤں گا تو آج وقت جو نہیں ہوگا. جمعہ کا خطبہ میں نے دیا ہے، آپ اس کو سن لیں. تو بھی صرف نماز کے طریقے پر میں انشاءاللہ جو آج کا جو درس جو ہے خاص کر لیتا ہوں آپ کو. نماز کے اوقات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اذان ہے، یہ تمام باتیں جو ہم اگر لے کے بیٹھے ہیں، اگر پورا دن چلے جائے گا نماز کے لیے، لیکن سیکھنا ضروری ہے نا، اس کو جو ہے سیکھنا ضروری ہے. انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ ضرور. آج جو موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس تعلق سے سب سے بہترین جو کتاب ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شیخ امام البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جی صفت النبی، جی صلاۃ النبی یا صفت النبی، جی یہ جو کتاب ہے یہ سب سے بہترین کتاب ہے نماز کے تعلق سے. اس کا خلاصہ جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں. انہوں نے کیا کیا، پورے حدیثوں کو جوڑ دی. پورے حدیثوں کو جوڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کتاب ہے سب سے بہترین کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کتاب میں جو نماز کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھنے والا ہوں بھی آپ کو. اسی کتاب کا، اتنی موٹی کتاب ہے آپ کو، اس میں سے نماز کا جو طریقہ وہ ہے آپ کو مختصر طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی ہم آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ رفع الیدین کیسا کرتے تھے، ہاتھ کیسے باندھتے تھے، قیام کیسا ہوتا تھا، آپ کا رکوع کیسے، سجدہ، تمام باتیں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ بتانے کے بعد اس کے تعلق سے جو بھی احکامات ہیں نماز کے انشاءاللہ ہم کو 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے. تو پہلے آپ سنتے چلیے اور پریکٹیکل بھی دیکھتے چلیے. آپ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے قبلہ رخ ہوتے تھے. نماز ہمیشہ
قبلہ رخ ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی سفر پر ہو، قبلہ معلوم نہ پڑے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ نے کہا تم جس طریقے سے منہ موڑ کے پڑھنا پڑھو اللہ، کس کے لیے؟ جو قبلہ نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے قبلہ رخ، سفر میں بھی اگر قبلہ معلوم ہے قبلہ رخ ہو کے پڑھنا چاہیے، اگر نہیں معلوم ہے تو معاف، ٹھیک ہے۔ استقبال القبلہ، تو اللہ کے رسول جب بھی نماز پڑھے قبلہ رخ ہوتے تھے، یہ پہلی بات۔ نمبر 2، قریبا من السترہ، جب بھی آپ نماز پڑھتے سترے سے قریب ہوتے تھے۔ یہ پلر سترہ ہے، یہ جو دیواریں ہیں یہ سترہ ہے، کوئی آدمی سامنے نماز پڑھ رہے ہیں یہ سترہ ہے، تو یہ جو تقریباً جو 1 فٹ 1.5 فٹ جو ہے، جو بھی کوئی بھی چیز اس کو جو سترہ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو اکثر غلطی کرتے نماز کے کھڑے ہونے میں کہ آدمی جہاں چاہے کھڑے ہو گئے، بھی سترہ رہتا ہی نہیں، ایسی نماز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تم سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے سترے سے قریب ہوتے تھے اور فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات۔ نیت کیا؟ نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت جو ہے زبان سے ادا کرنے کو نیت نہیں کہتا عربی میں، کہ میں امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جتنی باتیں لوگ ادا کرتے اس کو نیت نہیں کہتے۔ نیت کہتے ہیں دل میں ارادے کو۔ اگر آدمی عشاء کی اذان سن کر مسجد کو آیا، امام نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ عشاء کی نماز ہوگی، ٹھیک ہے، وضو کے اچھے جماعت میں کھڑے ہو عشاء کی نماز چل رہی، اس کی نیت ہو گئی۔ زبان سے ادا کرنا، خصوصی طور پر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آدمی جس نیت کے ساتھ آ رہا ہے وہ اس کی نیت ہو جائے گی، تو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو جو نیت ہونی چاہیے، نیت میں ایک بات یاد رکھیں، آپ مثال کے طور پر عشاء جو ہے اکثر ہوتا ہے ایسے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں عصر کی نماز میں ظہر کی نماز پڑھتے، تو ایسی صورت میں ان کی نیت درست ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں فرض نماز کے پیچھے نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو نفل نماز کی نیت اس کی برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو نیت اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اس نے جس بات کی نیت کی اس بات کا جو اجر اس کو ملے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اب 3 باتیں ہم نے سیکھا۔ کیا کیا باتیں سیکھے؟ اللہ کے رسول قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیت کرتے تھے۔ نیت وہی دل کا ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا کوئی بھی ضروری نہیں۔ مارکیٹ میں جو کتابوں میں کہا جاتا ہے نا کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، جتنی باتیں یہ تمام باتیں جو ہے صحیح حدیثوں سے یا جو ہے سنت سے ثابت نہیں۔ چلیے اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر کہتے تھے۔ وکان یرفع یدیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے، تکبیر اور ہاتھ اٹھانا دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ، اللہ یہ ہاتھ اٹھانا اور تکبیر دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ ثم یضع علی یمنی علی الیسری فوق صدری، اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو جو ہے بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر رکھا کرتے تھے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ابن ماجہ کی اس سے پہلے بتایا تھا میں نے آپ، یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان تک، میکزیمم ہاتھ اٹھانے کی جو لمٹ ہے کان تک، کان سے اوپر نہیں اٹھانا۔ یہ سب طریقہ نہیں بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جب بھی آپ ہاتھ اٹھائیں گے یہ دونوں ہتھیلیاں جو قبلہ رخ ہونی چاہیے، سمجھ رہا، نہ ایسے کھول کے رکھیں، نہ ایسا جوڑ کے رکھیں، نہ ایسا بند کر کے رکھیں، نارمل انداز میں سیدھے سیدھے معتدل رکھیں۔ کم سے کم جو اٹھانے کا جو طریقہ یہ ہے کہ آپ کے کاندھے تک ہونا، یہ منیمم ریکوائرمنٹ یہاں، ٹھیک ہے۔ میکسیمم کان تک، کان کو لگانا نہیں، پکڑنا نہیں۔ کچھ لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، شروع میں دیکھے ہوں گے آپ ایسا رکھتے ہیں، یہ طریقہ نبی کا نہیں کہ آپ کان کو کان پہ لگائیں، اپنے انگوٹھے کان، نہیں، غلط ہے۔ آپ ایسا رکھیں گے، رکھیں سب، اپنے ہاتھ کو رکھیے آپ، وہ تھوڑا اونچا، تھوڑا نیچے، ہاں تھوڑا، ہاں بس یہ برابر ہے جی، کم سے کم یہاں جی۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، غلط، ہاں غلط، ہاتھ برابر رکھیں، دونوں ہتھیلیاں کھلا رکھیں، قبلہ رخ رکھیں آپ، تھوڑا نیچے کیجیے، ہاں بس ایک طریقہ بنا لیں آپ،
ہاں بس بالکل برابر ہے. تو اس طریقے سے جی بالکل ہاتھ ایسا کھلا مت رکھیں, جوڑ کے رکھیں, نارمل رکھیں, بالکل ایسا رکھیں یہ سب نہیں, بالکل سیدھا سیدھا کہ ہمارے جو ہتھیلی ہے قبلہ رخ ہونی چاہیے, ایک بات یاد رکھیں آپ, قبلے کی طرف ہاتھ کھلا رکھنا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف رکھتے تھے, سجدہ کرنے کی طرف. جب آپ کھڑے ہو گئے نماز میں, اللہ اکبر, کھڑے ہو گئے آپ, کھڑے ہونے کے بعد جو اللہ اکبر, اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ہاتھ باندھے آپ, تو ہماری نگاہ کس کا ہونی چاہیے؟ سجدے کی طرف. ہاں کسی وجہ سے امام کو دیکھنے کی ضرورت پڑی آپ کو نماز کی حالت میں, دیکھ سکتا آدمی, امام کو دیکھنا کی ضرورت پڑی نماز کے اندر, امام کو دیکھ سکتا ہے. جب بات جماعت ہو تو, جماعتی نہیں تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کی نگاہ کیا ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں گئے, اور آپ جب تک آپ نماز میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں سجدے گاہ کر کی طرف تھی. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے نگاہ پہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے. کون سی دعا پڑھتے تھے؟ کئی دعائیں, سبحانک اللہم و بحمدک, یہ دعا ہے. اس میں جو سب سے مشہور جو دعا ہے, جس کو جو ہے معنی کے اعتبار سے جامع دعا اگر کہا جائے, وہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا. کون سی دعا؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق و بین المغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. الفاظ آگے پیچھے ہیں کئی روایتوں کے اندر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مشہور دعا, بڑی جامع دعا. اے اللہ تو مجھے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری عنایت کر جس طرح کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی دوری. سبحان اللہ. استغفار کی دعا, اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی کی بہترین دعا ہے جو آدمی نماز میں کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ سب سے پہلے کرتا. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے, ثم یستعیذ, پہلے اللہ اکبر, ہاتھ باندھ لیا آپ, ہاتھ باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی دعا آپ کو یاد, دونوں دعا صحیح, سب سے بہترین دعا بخاری کی جو حدیث میں نے سنائی آپ کو, اللہم باعد بینی والی. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے, اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے. تعوذ اور تسمیہ, اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے. اعوذ باللہ کے بھی کئی الفاظ ہیں, اعوذ باللہ کی بھی جو ہے کئی الفاظ ہیں. ایک الفاظ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اس اضافے کے ساتھ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, دونوں حدیثوں سے ثابت ہے نمازی میں. پھر بسم اللہ پڑھیں. انہوں نے جملہ لکھا لا یجہر بہا, غور سے سنیے آپ کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا, امام ہو یا مقتدی ہو, میرے آپ اعوذ باللہ بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھنا, کیونکہ شوافی کو دیکھے ہوں گے وہ بسم اللہ زور سے پڑھتے. شوافی کے مسجدوں میں آپ دیکھے ہوں گے بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں. لا یجہر بہا, اللہ کے رسول اعوذ باللہ بسم اللہ کبھی جہر نہیں کرتے تھے, بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے. ثم یقرأ الفاتحہ, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے. کیسا پڑھتے تھے؟ وَيَقْطَعُهَا آیَةً آیَةً, ایک ایک آیت پر رک رک کر, ٹہر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اکثر لوگ, ہماری غلطی کیا ہوتی, سورۃ الفاتحہ ایک سانس میں پڑھ کے آدھی سانس میں ہم پڑھ لیتی. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. آپ سری نماز میں پڑھتے ہو, جہری نماز میں پڑھتے ہو, تنہا نماز میں پڑھتے ہو یا با جماعت نماز پڑھتے ہو, آپ رک کر الحمدللہ رب العالمین رکیں آپ, الرحمن الرحیم رکیں آپ, میں رک کر ٹہر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. آپ بولیے یہ غلطی ہو رہی نہیں ہو رہی ہم سے, ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ لے رہے ہم لوگ, نہیں ہونا یہ غلطی, کیونکہ نبی رک کر ٹہر کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب سورہ فاتحہ سے آپ فارغ ہوتے تو کہتے آمین, سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد آمین کہتے تھے. وَيَجْهَرُ, بلند آواز سے کہتے تھے, جہری نماز کی بات ہے. وَيَمُدُّ بِهَا صَوْتًا, اور کھینچ کے آمین, اس طریقے سے جہری نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھینچ کر جو آمین کہا کرتے تھے. پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی ضم سورہ پڑھ سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی لمبی سورت پڑھتے تھے اور کبھی جو مختصر سورت پڑھا کرتے. مغرب کی نماز ابھی پڑھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے مغرب کی نماز میں, کبھی سورۃ القمر 3 رکوع والا ہے, 3 صفحے والا تقریباً, اللہ کے رسول مغربی کی نماز میں سورۃ القمر پڑھتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول مغربی کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کرتے تھے مغرب کی نماز.
ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مختصر پڑھتے تھے، کبھی طویل نماز پڑھا کرتے تھے. وَكَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، جہری طور پر صبح کی نماز میں، صبح کے 2 رکعات میں، مغرب کی شروع کی 2 رکعتوں میں اور عشاء کی ابتدائی 2 رکعتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہری طور پر اللہ کے رسول پڑھتے تھے. اور بقیہ جو 2 نمازیں، مغرب کی 1 رکعت، عشاء کے بعد کے آخری 2 رکعت، اللہ کے رسول سری طور پر آہستہ پڑھتے تھے، بالجہر نہیں کرتے تھے. ظہر اور عصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بسر، جو ہے بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے. اور اسی طریقے سے ہو گیا وَكَانَ يَجْهَرُ بِهَا أَيْضًا فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ، جمعے کی نماز بالجہر پڑھتے تھے، عیدین کی نماز بالجہر پڑھتے تھے، استسقاء کی نماز، بارش کی نماز اللہ کے رسول بالجہر پڑھتے تھے، اور چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالجہر پڑھا کرتے تھے. یہ تمام نمازیں جہری سے، مغرب اور عشاء نہیں، عصر اور ظہر اور عصر کی نماز گویا سری نمازیں سمجھے آپ کمپلیٹلی. وَكَانَ يَجْعَلُ، غور سے سنیے، اہم مسئلہ بتا رہے ہیں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو 2 رکعت ہے، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، یا عشاء کی ہو، یا مغرب کی 1 رکعت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تشہد کے بعد کی جو رکعتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر پڑھتے تھے پہلی 2 رکعتوں کے مقابلے میں. اگر مثال کے طور پر مغرب کی 2 رکعتیں، تو مغرب کی پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں اگر 15 آیتیں اگر کوئی آدمی پڑھا تو اس کا آدھا نصف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بعد والی نماز میں پڑھتے. کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ابتدائی 2 رکعت طویل ہوتی ہے اور آخری جو 2 رکعت ہے وہ جو مختصر ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کبھی کبھی سورۃ الفاتحہ کے اندر اختصار کر لیا کرتے. عصر کی نماز کا وقت ہے، حضرت شاید عمار بن یاسر کی حدیث ہے یا ابو سعید خدری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتوں کے برابر اللہ کو تلاوت کی، 30 آیتیں تلاوت کی. اس کے بعد جو 2 رکعت بعد میں اللہ کو تقریباً 15 آیتوں کے برابر تلاوت کی. تو 15 آیتوں کے حساب لگائیں تو سورۃ الفاتحہ 7 آیتیں، تو اللہ کے رسول سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھے. تو اس کا ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ تشہد کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں آپ ضم سورہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ضم سورہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اسی حدیث کے پیش نظر انہوں نے جو یہ مسئلہ بیان کیا. چلیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیں بڑی اہم بات، کہ جیسے قراءت سے فارغ ہوتے تو خاموشی اختیار کرتے تھے. سورۃ الفاتحہ پڑھ لیے، ضم سورہ پڑھ لیے، اب رکوع میں جانا، رکوع میں جانے سے پہلے کچھ سیکنڈ رک کر جانا. اکثر امام صاحب سے بعض مرتبہ غلطی ہوتی، من الجنت سورۃ الناس پڑھتے ہیں، من الجنت والناس، اسی سانس میں اللہ اکبر. یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. نبی کا طریقہ ہے کہ من الجنت والناس، رک جائیں آپ کچھ سیکنڈ، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ رک جائیں آپ، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں. ایک حدیث مشہور یاد رکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سکتہ کرتے تھے، خاموشی اختیار کرتے. 3 مرتبہ آپ خاموشی اختیار کرتے تھے. کب تکبیر تحریمہ کے بعد، سورۃ الفاتحہ سے پہلے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ثنا کے لیے امام صاحب رکتے ہیں، ایک ہو گیا. نمبر 2، آمین کے بعد ضم سورہ شروع کرنے سے پہلے بھی کچھ سیکنڈ رک جانا چاہیے. وہاں بھی اللہ کے رسول سکتہ اختیار کرتے تھے. بعض امام بڑا خیال رکھتے ہیں اس کا، میرے یہاں سورۃ الفاتحہ پڑھ لے، آمین پڑھ لے، سب آمین کی آواز ختم ہو گئی، پھر بھی 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کے بعد ضم سورہ شروع کرتے بسم اللہ پڑھ کر. تو یہ اہتمام ہونا چاہیے. آپ پرسنل نماز بھی پڑھنا، ایسے ہی پڑھنا، پرسنل نماز بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ ایسے ہی پڑھنا. نمبر 3، رکوع میں جانے سے پہلے آپ کیا کریں، کچھ رکنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رکا کرتے، سکتن کچھ رکتے تھے، اس کے بعد رکوع میں جاتے تھے. چلیے آپ رکوع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کیسے ہوتا تھا؟ رفع یدیہ، رکوع کرنے سے، رکوع میں جانے سے پہلے اللہ کے رسول رفع الیدین کرتے تھے، ٹھیک ہے. ورکع وکان یضع کفہ علی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے، اپنے گھٹنے پر رکھتے تھے. ویفرج بین اصابعہ، اپنے پورے انگلیوں کو کھلا رکھتے تھے، ٹھیک ہے. ویمکن یدیہ، اور گھٹ مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنے کو پکڑ لیا کرتے تھے. کانہ قابض علیہما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع جو ہے اپنے دونوں کوہنیوں کو دونوں بازو سے الگ رکھتے تھے، پیٹھ میں نہیں لگاتے تھے، بازو پیروں پہ نہیں لگاتے تھے.
اور آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہوتی تھی، آپ کی پیٹھ جو ہے بالکل برابر ہوتی تھی. حتی لو صب علیہ الماء، اگر پانی ڈالا جاتا آپ کی پیٹھ پر، اتنا بیلنس ہوتا آپ کا پیٹھ، وہ پانی وہیں ٹھہر جاتا، نہ ادھر جھکتا نہ ادھر جھکتا. اتنے طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ہوتا تھا. رکوع کر کے بتائیں. میں بتاتا ہوں کتنی چیزیں رکوع میں جو آپ کو خیال کرنا. ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، ہاں ادھر آ جائیے، بتاتا ہوں کتنی باتوں کا آپ کو خیال کرنا. سب سے پہلی بات جو خیال کرنا ہے کہ آپ رفع الیدین کریں گے. رفع الیدین کیجیے جی، کاندھے تک یا جیسے پتا ہے عام ہے. اس کے بعد ایک منٹ جی دیکھیے انگلیاں سب کھلے رکھنا، پورے ہاتھ ایسا نہیں کرنا کر کے وہ غلط ہو جائے گا. ایسا کریں گے اگر آپ کے وجہ ہاتھ انگلیاں پورے انگلیاں کھلے رکھنا. نمبر 2، مضبوطی کے ساتھ گھٹنے کو پکڑ لینا سجدے کی جگہ پر. نظریں تو ہمیشہ سجدے کی جگہ پر، پوری نماز میں سجدے کی جگہ پر سوائے تشہد کے. جی تھوڑا فرق ہے، کوئی مسئلہ ہے، سب سجدے کی جگہ ہی ہو جی. پیروں کو دیکھنا نہیں جی، نہیں کرنا، سجدے کی جگہ پہ رکھنا. اور آپ کا سر اور پیٹھ دونوں برابر دیکھیے. آپ یہ ایسا اگر اٹھا لیے، سر کو اٹھا لیے غلط ہو گیا، یا جھکا لیا ایسے یہ بھی غلط ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل بالکل برابر رکھیے، یہ پوری پیٹھ برابر رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیٹھ پر پانی ڈالا جاتا تو یہ بیلنس کی وجہ سے نہ ادھر گرتا نہ ادھر گرتا، ٹھہر جاتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ہے. تو یہ چلیے یہ رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیے. آپ کر کے دیکھیے آپ جی. ہاں ہاتھ کیسے رکھنا ابھی بتاتا ہوں. ہاتھ کیسے رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طرف کریں ایسے، ہاں ایسا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کیسے رکھتے تھے؟ یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہونا. آپ تیر دیکھیں آپ لوگ، کمان کے بعد ایک رسی ہوتی ہے درمیان میں، اللہ کے رسول اس رسی کے برابر اپنے ہاتھ کو رکھا کرتے تھے، سیدھے بالکل. اس کو ٹیڑھا نہیں کرنا، موڑنا نہیں. یہ کوہنی جو پیٹ کو نہیں لگانا، جسم کو نہیں لگانا، پیر کو نہیں لگانا. آپ کر کے دیکھیے اکثر لوگوں کا رکوع جو ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑی کے ساتھ ہوگا. اور کون کر کے بتائیں گے؟ تو رکوع میں جتنی باتیں ہیں کون کر کے بتائیں گے جی؟ کوئی بھی آئیے، سیکھنے کے لیے آئے نا، کوئی مسئلہ نہیں. بیٹے آئیے. ہاں بھائی کوئی مسئلہ نہیں، کر کے بتائیے. ہاتھ کھولیے آپ، ایک ہاتھ بند ہو گیا. ہاں ویری گڈ. سر نیچے، ہاں یہ برابر رکھیے. یہ ہاتھ ٹھیک برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس کو خیال تو تکلیف ہوگی، شروع میں عادت نہیں ہے نا، ہاں تکلیف ہوگی، اس کو برابر خیال. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو رکوع کے اندر اتنی باتوں کا خیال کرنا. آپ کھلا رکھیں، گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، پیٹھ اور سر کو برابر رکھیں، اپنے ہاتھ کو بالکل برابر رکھیں، اپنے جو بازوؤں سے دور رکھیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع ہے جو آپ کو ابھی بتایا گیا. ٹھیک ہے، چلیے رکوع میں کیا کریں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اطمینان کے ساتھ رکوع کرتے تھے، جھکے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ رکوع کرتے تھے اور کہتے تھے سبحان رب العظیم 3 مرتبہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، وَيَقَانَ يَقُولُ فِي هَذَا الرُّكُوعِ انواع، اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے. ربنا جی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا پڑھتے تھے. نفل نمازوں میں اللہم لک سجدت وبک آمنت والیک انبت وعلیک توکلت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اقررت وما اسررت، یہ دعا پڑھتے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دعائیں سجدے کے اندر، اس میں سے کچھ دعائیں کم سے کم 3 یا 5 دعائیں یاد کر لیجئے. الحمدللہ ہماری مسجدوں میں اطمینان کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ ہم سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس اطمینان کے اندر یہ سب دعائیں ہمیں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، کبھی یہ دعا پڑھتے تھے، کبھی یہ دعا پڑھتے تھے. رکوع اور سجدے میں ایک بات یاد ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنا. قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں آپ، ربنا ظلمنا، دعا کیسے سے پڑھ سکتے ہیں آپ، قرآن کیسے سے نہیں. دعا کیسے سے، یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ، قرآن کیسے سے نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ رکوع و سجود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرنے سے جو ہے منع فرما دیے. چلیے
ثم یرفع صلبہ من الرکوع، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا جو ہے ہاتھ اٹھا، یہ اپنا جو ہے اپنا آپ کو اٹھاتے تھے، یہ کہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ۔ امام کیا کرے گا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور جو مقتدی ہیں وہ کیا کریں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، ربنا ولک الحمد پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد وکان یرفع یدیہ، آپ رفع الیدین کرتے تھے اور ٹھیک طریقے سے کھڑے ہو جاتے تھے مکمل۔ اس میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا ڈنڈی مارتے ہیں؟ رکوع سے اٹھے ہی نہیں، ارے آپ ایسا اٹھیں، رکوع سے اٹھیں چلے گئے سجدے میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا، اتنی دعائیں پڑھتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں حدیث کی روایتوں میں کہ ہمیں لگتا تھا کہ اللہ کے رسول سجدہ کرنا بھول گئے، رکوع سے کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول دعائیں کر اللہ سے مانگ رہے، ایسا لگتا تھا اللہ کے رسول سجدہ کرنا بھول گئے۔ تو اتنا اطمینان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کھڑنے کی توفیق آج ہمارے پاس نہیں۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں، نماز میں اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، جسم کے پورے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آ جانا چاہیے، پورے اعضاء برابر کھڑے ہیں۔ جیسا قیام رکوع کرنے سے پہلے آپ کھڑے تھے، جس حال میں کھڑے تھے، جس اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے تھے، اتنے اطمینان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے آپ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ربنا ولک الحمد پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں، ٹھیک ہے نا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں جو ہے اللہم ملء السماوات وملء الارض، بہت ساری دعائیں جو ہے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر پڑھنے کی ثابت ہے۔ آپ اطمینان کے ساتھ جو ہے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، اکثر دیکھا گیا تکبیر اور جو ہے مومنٹ دونوں الگ الگ ہو جا رہا۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر بول کے تو دونوں ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ جتنے الفاظ حدیثوں میں آئے یاد رکھیے آپ، دونوں ایک ساتھ کہیں۔ دیکھیے آپ حدیث کا میں پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ جاتے تھے۔ تو ہم مثال پر کھڑے ہوئے ہیں، اب سجدے میں جانا ہے، دعا پڑھ لیے، اب سجدے میں جانا ہے، ہم کیا کریں گے؟ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے آپ کو۔ یہ دونوں برابر، ہمارا مومنٹ اور اللہ اکبر تکبیر دونوں برابر ہونی چاہیے۔ ثم یکبر، دیکھیے آپ ویضع یدہ، رکوع میں کیا کرتے تھے آپ؟ اپنا گھٹنا رکھنے سے پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھتے تھے۔ الٹا بھی کر سکتے، ابن ماجہ کی حدیث میں اس کی بھی روایت ہے، پہلے ہاتھ بھی رکھ سکتے، پہلے گھٹنا بھی رکھ سکتے، لیکن گھٹنا پہلے ہاتھ رکھنے والی جو عمل ہے یہ زیادہ ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ہاتھ رکھیں آپ، پھر اس کے بعد گھٹنا رکھیں۔ یہاں بھی وہی بتا رہے ہیں، وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، گھٹنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھتے تھے، اور دونوں ہاتھوں کو بالکل مضبوطی کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ رکھتے تھے۔ وَيَبْسُطُهُمَا، اس کو پھیلا کے رکھتے تھے۔ وَيَضُمُّ أَصَابِعَهُمَا، ایسے اللہ کے رسول جوڑ لیتے تھے۔ وَيُوَجِّهُمَا قَبْلَ الْقِبْلَةِ، سارے انگلیاں ہاتھ کی اور پیروں کی دونوں جوڑ لیں آپ، اپنے دونوں پیروں کی انگلیاں اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سجدے کی حالت میں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ ایسا سجدہ نہیں ہوتا پیر کا ہو ہاتھ کا ہو، ٹھیک ہے۔ اور بھی بتاتا ہوں، اور بھی بہت ساری باتیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ جو ہے اپنے ہاتھ کو کہاں تک رکھتے تھے سجدے میں؟ اپنے ہاتھوں کو کاندھے کے برابر رکھتے۔ دو ہاتھ جب سجدہ کریں گے آپ، کہاں تک رکھنا ہے آپ کو؟ کاندھے کے برابر ہی رکھنا ہے آپ کو ہمیشہ، کاندھے سے اوپر نہیں جانا، کان سے اوپر نہیں جانا، میکسیمم کان کے اوپر نہیں جانا آپ، سجدے کی حالت میں ہو، رفع الیدین کی حالت میں ہو۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے پیشانی اور ناک کو زمین پہ لگاتے تھے، دونوں ایک ساتھ لگانا، پیشانی بھی لگانا ہے آپ کو اور ناک بھی لگانا۔ پیشانی لگایا کوئی، ناک نہیں لگایا، اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 اعضاء پر سجدہ کرتے تھے۔ 7 اعضاء کیا کیا ہیں؟ پیشانی اور ناک ایک، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیر کے پورے انگلیاں، دونوں پیر کے ساری انگلیاں، یہ اللہ کے رسول زمین پہ لگاتے تھے۔ ایک پیر یہاں رکھ لی، ایک پیر اوپر رکھ لی، بچے کرتے ہیں ایسے، تو یہ ایک عضو چھوڑ گیا، اس کا نہیں ہونا چاہیے، پورے برابر لگانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہی حدیث اشارہ کر رہے ہیں، اور کہا کہ جو آدمی ناک نہیں لگایا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث ہے، جو آدمی ناک نہیں لگایا سجدے کی حالت میں اس کی نماز، کیونکہ رکن چھوڑ گیا اس کا،
لا صلاۃ لمن لا یصیب انفہ من الارض ما یصیب الجبین، جس کی پیشانی لگے اور ناک نہ لگے اس کی نماز نہیں ہوتی، بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اہتمام کے ساتھ. تو تمام جو ابھی انشاءاللہ کر کے بتائیں گے. چلیے کر کے بتائیے کتنی باتیں کا خیال کرنا ہے سجدے میں. دیکھیے آپ سجدے میں کتنی باتوں کا خیال کرنا. پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیے اور ساری انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے اور ہمارا ہاتھ کان اور کاندھے کے درمیان ہونی چاہیے اور 7 اعضاء جی بالکل برابر رکھیں، اتنا نہیں. پیر دونوں لگا ہوا نا، دونوں پیر کو جوڑنا چاہیے، دونوں پیر کو جوڑنا چاہیے اور ساری انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. جی جی ہاتھ جی ویری گڈ. چلیے برابر ہے، ملائے پیچھے دونوں پیر ملائیے، انگلیاں قبلے کی طرف رکھیے، بس ختم. جی انگلیاں جو ہے قبلے کی طرف رکھیے، پیشانی اور ناک کو لگائیے، ہاتھ برابر رکھیے. دونوں لگنا ایک ساتھ، دونوں ایک ساتھ لگانا ہے آپ کو. جب رکھیں گے نا آپ دونوں برابر رکھیے اس کو. وہ الفاظ ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور سب قبلہ رخ ہونا نہیں، دونوں برابر رکھیے آپ. جی تکلیف نہیں، یہ بھی کھول کے رکھ سکتے ہیں آپ اگر تنہا پڑھ رہے ہیں تو. جماعت کے ساتھ احتیاط کر لینا کہ اور یہ جو گھٹنا ہے یہ جو کوہنی ہے ہماری، یہ کوہنی جو پیروں کو نہیں لگنا سجدے کی حالت میں، دور رکھنا، زمین پہ نہیں لگانا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کتا بیٹھنے کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں. یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا سجدے کی حالت میں جو ایسا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. عورت کے سجدے میں مرد کے سجدے میں کوئی بھی فرق نہیں. جیسا مرد حضرات سجدہ کرتے ہیں ویسے عورتوں کا بھی سجدہ. جیسا مرد حضرات ہاتھ باندھتے ہیں ویسے عورتیں ہاتھ باندھیں گی. جیسے مرد حضرات رکوع کرتے ہیں ویسے ان کی نماز اور ہماری نماز، مردوں کی نماز میں شریعت کے لحاظ سے کوئی بھی فرق نہیں. دونوں از ایکویلنٹ، کچھ بھی فرق نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں. عائشہ بھی ویسی نماز پڑھتی تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. ان دونوں میں کوئی بھی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنے کی جو ہے ضرورت ہے. تو سجدے میں جو غلطیاں ہوتی عموماً، یہ غلطی ایک ہوتی ہے کہ یہ پیر کو نہیں ملاتے. عائشہ کی بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رات میں دیکھا ٹٹولا نیند میں کہ آپ کے دونوں پیر جڑے ہوئے تھے. تو دونوں پیر کو جوڑ کے رکھیں. ساری انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، قبلے کی طرف ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. جی پورے ہاتھ ایسا کھول کے نہیں رکھنا، پھیلا کے نہیں رکھنا، مٹھی بن کے نہیں رکھنا. ٹھیک ہے نا. یہ تمام چیزیں دوست ہیں. اور پورے زمین پہ رکھنا ہاتھ، بالکل آپ زمین پہ رکھیں آپ. جی اس کا خاص خیال رکھیں، نہیں لگنا. ہتھیلی کے علاوہ کوئی بھی چیز زمین پہ نہیں رکھنا. اس کو نہ کوہنی رکھیں، نہ یہ ہاتھ کا یہ حصہ رکھیں، نہ یہ کوہنی کو لے کے جو اپنے بازوؤں پہ رکھیں، پیٹ پہ رکھیں یا جو اپنے جو پیروں پہ لگائیں. یہ ساری چیزیں منع. جی ایسا بھی نہیں اچھا ہاتھ کتنا کھول کے رکھیں. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازو سے اپنے ہاتھ کو اتنا دور رکھتے تھے کہ اگر ایک چھوٹی سی بکری اگر گھسنا چاہے تو گھس سکتی تھی. اتنا گیپ رکھ کر آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بازو تکلیف ہو رہی ہے اس حساب سے آپ مینیج کر لیں. نہیں اگر نہیں کر سکتے تو جتنے حساب سے مینیج کر لیجیے. آپ نہیں کرنا تو وہاں پہ اگر تکلیف ہو رہی تو ہاتھ کو سمٹا لیں. آپ بازو نہیں لگانا، ہاں نہیں کرنا. تو وہی آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ کہیں پکڑ رہا ہے. جی نہیں ہوتی. نبی کا سجدے کے برابر ان کا سجدہ نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو کمر اور پیر دونوں الگ رکھتے تھے. کچھ کیسے تخت پہ بیٹھ کے اگر مجبوری ہو سجدہ کرنے کی نہیں ہو تو میں بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ بتائیں. ابھی تو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. چلیے رکوع کے سجدے کے بعد جی سجدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے. بہت ساری دعائیں جیسا کہ ابھی بتایا میں. پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے
آپ سجدے کے درمیان میں بیٹھ جائیں گے. آپ کیسے بیٹھیں گے؟ آپ نماز میں پورے یاد رکھ لیں، آپ نماز میں بیٹھنے کے دو ہی طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ آپ پیروں پر بیٹھیں گے. پیروں پر کب کب بیٹھیں گے؟ تمام صورتوں میں اپنے پیر پہ ہی بیٹھیں گے آپ، صرف ایک صورت کے علاوہ. ایک صورت یہ کہ 4 رکعت والی اگر نماز ہو، 4 رکعت والی اگر نماز ہو تو آخری تشہد میں کمر پر بیٹھیں گے اور اپنے جو لیفٹ سائڈ، لیفٹ جو پیر ہے اس کو نکالیں، جیسا کہ بھی بتا رہے ہیں. دیکھیے آپ یہ آخری تشہد میں بیٹھنا ہے آپ کو بس، اور اپنے پیر کے انگلیوں کو موڑ کے رکھنا ہے اس کو. جی تورک، اس کو کہا جائے تورک. یہ تورک کرنا ہے، انشاءاللہ آئے گا. یہ ایک کے علاوہ تمام صورتوں میں سیدھا بیٹھیے آپ بس. تمام صورتوں میں ایسے ہی بیٹھنا ہے آپ کو، تمام صورتوں میں، ہر نماز میں تمام ایسے ہی بیٹھیں گے، صرف ایک صورت کے علاوہ. اس بات کا آپ ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ جب آپ تورک میں بیٹھ رہے ہیں، آپ جلسے میں بیٹھ رہے ہیں، آپ تشہد میں بیٹھ رہے ہیں، آپ تو آپ جی ہاں کوئی بات نہیں چلے جی یہ جو ہے تمام صورتوں میں ایسے ہی بیٹھیں گے. ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ آپ اپنے دونوں ہاتھ کو اپنے جو ہے ران، جو پیر کا جو حصہ ہے ابتدائی حصے میں رکھیں گے. ابتدائی حصے میں رکھیں گے اس کو. جی ایسا نہیں رکھنا، بالکل ہاتھ ایسا اوپر رکھیں، آپ ابتدائی حصے میں رکھیں. ایسا نہیں کرنا، گھٹنے کو نہیں پکڑ لینا، ایسے موڑ کے بھی نہیں رکھنا. ہاتھ ایسے رکھنا چاہیے تمام صورتوں میں. درمیان رکھیں، نارمل، نہ پھیلانا ہے نہ دبانا. ران کے اوپر ابتدائی حصے میں رکھیں. نہیں پرواہ نہیں، چل جاتا بس. چلیے اس کے بعد جو دعا پڑھنا ہے آپ کو، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وہدنی وعافنی، وہ 7 چیزیں مانگنا. بڑی جامع دعا ہے یہ. اللہ کے رسول 2 سجدوں کے درمیان 7 چیزیں مانگا کرتے تھے. کیا کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ معاف فرما، اے اللہ تو مجھے رحم فرما، اے اللہ تو جو ہے مجھے بلند کر، بلندی عنایت فرما، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جامع دعا ہے. 7 باتیں مانگا کرتے ہیں. 7 باتوں کا اہتمام کریں. پھر دوسرا سجدہ ویسے ہی کریں جیسا کہ پہلا سجدہ ہم نے کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان، جب 2 سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو 2 سجدوں کے درمیان جیسا بیٹھتے تھے ویسے ہی بیٹھ جاتے تھے، سیدھا نہیں اٹھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا تو پڑھنا نہیں ہے آپ کو، آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جائیں. آپ بیٹھنے کے بعد اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اٹھ جائیں. دیکھیے آپ حدیث کے الفاظ دیکھیے، ثم یستوی قائما حتی یرفع، پورے اعضاء برابر بیٹھنے وقت پورے اعضاء درست ہو جانی چاہیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسری رکعت پہلی رکعت ہی کی طرح ادا کرتے تھے. پھر دوسری رکعت میں سجدہ کے بعد، 2 سجدوں کے بعد تشہد میں بیٹھتے تھے. تو تشہد میں کیسے بیٹھنا؟ پہلی تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو جو ہے جیسا 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے ویسے ہی پہلی تشہد میں بیٹھتے تھے. اور جو 4 رکعت والی تشہد میں جیسے بتایا میں آپ کو بھی، اور جو تورک کے ساتھ بیٹھے تو جب آپ تشہد میں بیٹھتے اپنے وضع کف الیمنا، اپنے سیدھے ہتھیلی کو آپ اپنی ران میں رکھتے تھے، سیدھے ہاتھ پر سیدھے ران میں رکھتے تھے. اور وضع کف الیسری علی فخذ الیسری، اپنے لیفٹ ہینڈ کو لیفٹ ران پر رکھتے تھے. اور جو ہے اس کے بعد یہ یاد کیا آپ، یہ اشارہ کیسے کریں، ہاتھ کیسے رکھیں آپ تشہد میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 کی طرح اشارہ کرتے تھے. 53 کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو انگوٹھا ہے اپنے درمیانی انگلی کو جوڑیں آپ، ٹھیک ہے. یہ ہاتھ کو ایسا رکھیں، یہ جی ایسے بھی، اور بھی موڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا موڑ کے بھی ایسا رکھ سکتے ہیں، موڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، ایسے کنارے بھی رکھ سکتے ہیں آپ. یہ عربی زبان میں گنتی 53 عربی زبان میں ہے نا. جب لکھا پڑھائی ہوتی تھی اشاروں سے گنتی ہوتی تھی، تو اشاروں کی گنتی میں یہ 53، یہ 50 ہے، یہ 3، وہ حساب ان لوگوں کا اس زمانے میں. آج بھی گنتی ملتی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر. حدیث کے الفاظ میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 کے اشارے پر نبی کریم سے ہاتھ رکھتے تھے اور اشارہ کرتے تھے مسلسل. اتحیات کے شروع سے لے کر آخر تک آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو انگلی ہلاتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور اپنی نگاہوں کو اس انگلی کی طرف رکھنا چاہیے. تشہد میں آپ اپنی آنکھیں کہاں رکھیں گے؟
انگلیوں کی طرف، اشارے کی طرف رکھیں گے۔ اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی اشارہ کرتا ہے تو شیطان کو جو ہے لوہے کے جو کوڑے سے مارنے سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے اشارہ کرنے سے، تو یہ شیطان سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے ہم جو باقاعدہ جو ہم اشارہ کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہم دعاؤں کے چیپٹر میں آپ کو جو ہے بتائیں گے۔ یہ یہاں تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، یہاں تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ ابھی بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے۔ کیا جاننا چاہیے؟ سب سے پہلے نماز کے ارکان کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی رکوع بھول گیا، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ سجدہ بھول گیا، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ پہلی تشہد بھول گیا، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ مریم، یہ سب چیزیں جاننے کے لیے اور 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کو کم سے کم چاہیے۔ آپ کو ارکان الصلاح، نماز کے ارکان جاننے کے لیے کیونکہ نماز کو درست کرنا ہے، یہ تمام چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں نیکسٹ سیٹرڈے جو ہے پھر اس کو کنٹینیو کر لیں گے، کیونکہ پورا مسائل ہی رہیں گے۔ مطلب تو نبی کی سنت تو بتا دی ہمیں نماز کیسی تھی، اب مسائل۔ مثال طور پر کوئی آدمی ثنا بھول گیا، کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ الفاتحہ بھول گیا، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ رکوع برابر نہیں کرا، کیا کرنا چاہیے؟ سجدے سہو کیسے کہتے ہیں؟ یہ جو احکامات ہیں نماز کے، تقریباً 1 گھنٹہ تو لگے گا آرام سے نماز کے جی انشاءاللہ۔ نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ جو ہم پورے مسائل جتنے بھی نماز جیسے وضو کے تعلق سے کتنی باتیں بتائیں میں آپ کو، لوگ جو غلطی کرتے ہیں شریعت میں کیا ہے، ایسے انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ہم انشاءاللہ جو اس کو کنٹینیو کریں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ جی ابھی 5 منٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جی بتاتا ہوں جی اب با جماعت نماز پڑھنے کے آداب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں آپ۔ جب با جماعت نماز پڑھیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاندھا سے کاندھا، سمجھیں پنڈلی سے پنڈلی، اور جے ٹخنے سے ٹخنے، تینوں چیزیں بازو والے سے لگنا قریب، قربت کی علامت ہے یہ۔ پنڈلی سے پنڈلی لگانا، ٹخنے سے ٹخنے لگانا برابر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کھڑا کرتے تھے، آپ جو ہے ایسا برابر کھڑے کہ نہ ہم کو تکلیف ہو نہ دوسروں کو تکلیف۔ جی بالکل بتا سکتے ہیں، دیکھ لیجئے آپ با جماعت کھڑا ہو تو بالکل 3 باتوں کا خیال رکھیں آپ۔ جی کاندھے سے کاندھا لگائیے، پنڈلی سے پنڈلی اگر نہیں لگا کوئی بات نہیں، ٹخنے سے ٹخنے لگائیے، اور برابر رکھیے، پیر کھلا مت رکھیے، جوڑ کے مت رکھیے۔ بہت کھلا رکھنا بھی غلط ہے، بہت پیر لگانا بھی۔ یہ بس نہیں لگا کسی وجہ موٹے پن سے، موٹا ہونے کی وجہ سے، دبلے ہونے کی وجہ سے، اگر لگا برابر آتا بس ہے کافی، یہ برابر ہو گیا۔ جی کانے سب ایک ساتھ دو، تینوں مطلب برابر، تینوں یہ چیزیں آگے پیچھے نہیں کھڑنا اور گیپ نہیں آنا۔ خلل، حدیث میں الفاظ سد الخلل، خلل کے جو درمیان میں جو خلل ہے دور کر دیجیے آپ، اوپر اور نیچے لگے بس۔ ہاں جی، اور جو صفحہ جو سب باندھیں گے تو آپ جو ہے اپنے کنارہ، پیر کا وہ کنارہ کا خیال رکھیں آپ، ایڑیوں کا خیال رکھیں آپ، ایڑیاں برابر ہونی چاہیے، کسی کے پیر چھوٹا ہو بڑا ہو، سب میں برابر کھڑے ہو جائیے۔ ہاں بس بس بس۔ جی بارڈر پہ رہنا برابر، آپ کو میں بالکل برابر ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بیٹھ جائیے۔ یہاں پر جو ہے یہ جو مسجد ہے ہماری، کہاں کی؟ ماسب ٹینک کے بازو جو کون سا علاقہ ہے؟ اسی گارڈ، یہ اسی گارڈ کی مسجد تھی، جمعے کا دن تھا، ایک صاحب جو ہے جو پہلی مرتبہ جو ہے ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ لوگ جو سب باندھنے کا جو طریقہ ہے ان اتنا قریب قریب باندھتے، جو دیکھا ان کو اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے جو پورا مسئلہ سیکھ کر جو الحمدللہ جو ہے ہمارے جو سنت کو اپنانے والے بن گئے۔ ایک سنت نبی دلوں کو ملے گا، دل اگر ہمارے ملیں گے تو جسم بھی ملے گا، دلوں میں دوری۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کہا، اگر تم لوگ اگر دور دور کھڑو گے نا، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالے گا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عذاب ہے دنیا کی،
دنیا کے عذاب میں سنت کو چھوڑنے کے جو عذاب ہے نہیں عذاب، اگر ہم دور دور کھڑیں گے، ایک تو شیطان خناس جو نمازوں کو بہکانے والا جو شیطان ہے ہماری نمازیں خراب کر لے گا، پہلی بات۔ نمبر دو، دوسری جو بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ پھوٹ ڈال دے گا، ملنساری نہیں آئے گی، عاجزی نہیں آئے گا ہمارے پاس، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ کہاں سے آئے گا؟ ہم بازو والے کو برداشت نہیں کر سکتے، بازو کھڑے ہونے کے اعتبار سے زندگی میں کیا برداشت کریں؟ تو سوشل جو سماجی جو اثرات ہیں سبحان اللہ قریب قریب کھڑے ہونے کے بہت زیادہ ہیں، اس لیے اس کو جو اہتمام کرنا چاہیے، نبی کی سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے ماشاءاللہ۔ جی میں بتاؤں گا، میں تشہد کے پورے احکامات ابھی ویسے بتایا نبی کے، ابھی رکوع قیام باقی ہے، رکوع کے احکامات باقی ہیں، سجدے کے احکامات باقی ہیں، آج جی سلام کے احکامات باقی ہیں۔ ابھی میں آپ کو صرف نبی کا ایک طریقہ، ایک پکچر دے دیا آپ کو، نبی کیا کرتے تھے ایک پکچر آپ کے سامنے رہی، اس کے جتنے احکامات ہیں انشاءاللہ ڈیٹیلی ہم بات کریں گے۔ جی ہاں یہ بھی احکام بتائیں گے کہ ٹوپی نہ واجب ہے، تو مطلب نا نماز کو آپ صحیح پڑھے نہیں پڑھے کیسے جانچیں گے؟ واٹ از دا ٹولس؟ یہ ٹولز کیا ہیں آپ کو جاننا چاہیے کہ ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنت کیا ہیں، یا نفل باتیں کیا ہیں۔ یہ چیز اگر آپ جان لیں گے آپ خود فتویٰ دے سکتے ٹوپی پہننا ضروری نہیں، میری بتانے کی ضرورت ہے، آپ کو وہی اصول بتانا چاہتا ہوں میں۔ آپ نیکسٹ جو سیٹرڈے لیکچر ہوگا نماز کی، وہ تمام چیزیں آپ کو بتا دیں گے، آپ خود بتا سکتے ہیں یہ نماز کی درست ہے غلط، آپ خود بتا لیں گے، آٹومیٹک اس کا کیٹیگری آ جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک پیمانے آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ جی جی ٹوپی کے بغیر نماز ہو جائے گی، نماز سے جو ہے جی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ٹوپی جو ہے نماز کا کوئی حصہ نہیں شریعت کے لحاظ، یہ زائد عمل ہے، زینت کا ذریعہ۔ اگر کوئی آدمی ٹوپی نہیں پہنا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی شریعت کے لحاظ، جی کوئی بھی فرق نہیں، ایک نیکی بھی کمی نہیں ہوگی اس کی۔ اگر کوئی آدمی ٹوپی پہن کے نماز پڑھا، شریعت کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا، اجر کے حساب سے کوئی بھی فرق نہیں، کیونکہ ٹوپی پہننے سے اجر ملے گا ایسی کوئی حدیث نہیں شریعت میں، وہ بتاؤں گا نیکسٹ ویک۔ واجبات میں ہے نا ارکان ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ارکان ہے، تو کب پڑھے کیا پڑھے پورے ڈیٹیلز انشاءاللہ مسئلے ہیں انشاءاللہ۔ جی سینے جی 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 تو اس تعلق سے بھی جو ہے، اس تعلق سے بھی صالح عثیمین نہیں بتا رہا ہوں، اس تعلق سے بھی صالح عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ انہوں نے کہا کہ اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے اور وہ پیچھے رہنے سے ڈر جائے، آواز کرے، شور مچائے، خلل مچائے، ایسی صورت میں بازو کھڑا کر کے نماز پڑھنا بہتر ہے، انہوں نے فتویٰ دیا۔ اگر نہیں ہے بچہ سمجھدار ہے، پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا، تو بچوں کی سب تو پیچھے ہوتی۔ جی عمل کثیر عمل قلیل، اگر کوئی تکلیف ہے آپ دور کر لے سکتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ ایسے مسائل ہیں، بتاؤ نا میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، نیکسٹ سیٹرڈے جو چیز بتانے والا ہوں کہ آپ کی نماز درست ہی نہیں ہوئی، آپ کو چیک لسٹ بنا لے سکتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ جی غلط ہے، ہمیشہ رفع الیدین، بالکل نہیں، رفع الیدین تکبیر تحریمہ ہو، رکوع سے پہلے ہو، رکوع کے بعد ہو، یا دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہو، تمام صورتوں میں ایک ہی صورت ہے رفع الیدین، کوئی الگ الگ نہیں۔ جی ہاتھ باندھنے کے شیخ بھائی بہت دیر سے پوچھے، ایک مسئلہ آخری مسئلہ ہے، اس کے بعد ہم بند کر دیں گے۔ آخری مسئلہ یہ کہ سینہ کہاں سے کہاں تک ہاتھ باندھے ہم، ٹھیک ہے نا؟ اس تعلق سے پہلی حدیث جو سنانے والا وہ بخاری کی ہے۔ بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب زرا کو زرا پہ رکھتے تھے، اس کو کہتے ہیں زرا، یاد رکھیے آپ، اس کو کہتے ہیں کف، ابھی میں نے بتایا یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کیا ہے، یہ زرا، اللہ کے رسول زرا کو زرا پہ رکھتے تھے۔ یہ لاسٹ حد ہے ہاتھ باندھنے کی، سینے کی، سینے کا لاسٹ حد کیا ہے، یہ حدیث ہے، یہ آخری حد ہے، یہ لاسٹ۔ ترمذی کی جو حدیث ہے، ترمذی کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیدھے ہتھیلی کو، کف، وہاں الفاظ کیا آیا، سیدھے ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھے، یہ میکسیمم حد ہے سینہ۔
کف کو کف پہ رکھے، یہ ہتھیلی ہے کف، یہ کف کو کف پہ رکھے، تو یہ میکزیمم حد ہے. سینہ یہاں سے شروع ہوتا اور عبد البخاری کی حدیث کی روشنی میں سینہ یہاں تک ختم ہو جائے گا. اب بچا یہاں تک، جی یہ یہاں سے شروع کرنا، یہ لاسٹ دونوں حدیث، دو باتیں ہو گئی. تیسری ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلی کو زرا پر رکھے، یہ ہتھیلی ہے اس زرا پر رکھے، اسی لیے کہا ہاتھ باندھنے کے تینوں حدیثیں ثابت ہیں، تینوں صحیح حدیث ہے. تو بخاری کی حدیث ہے اور ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے، یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے. اور یہ برابر اگر کوئی رکھنا چاہے، جی بالکل، ایسا پکڑنا نہیں، بتائیں گے آپ کو، پکڑنا نہیں بتاؤں گا میں آپ کو، ہاتھ رکھنا، وضع اخذہ نہیں ہے، ہاتھ رکھنا ہے، پکڑنا نہیں کہیں پر بھی، آپ ہاتھ رکھنا ہے، آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، حدیث سناؤں گا آپ کو. یہ ہے. اس کے علاوہ جو لوگ جو ہے سینے کے نیچے پیٹ پر یا ناک پر ہاتھ باندھتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک ضعیف حدیث ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. جو حدیث جس کتاب میں حدیث آئی ہے اس کے راوی خود کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف، ٹھیک ہے نا. لہٰذا جب حدیث صحیح آ جائے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.